شام صاحب، بریک سے پہلے آپ کی خدمت میں، چونکہ ہمارے ہمسائے میں ڈاکٹر منموہن سنگھ کی جو اقتصادی اصلاحات ان کا بڑا ذکر ہے، اور وہ بھی ایک زمانے میں اسی ڈاؤن فال کا شکار رہے اور منموہن سنگھ کے پلان ان ایکشن آئے 1991 میں. وہ اس سے کمپیریزن بنتا ہے اس اسکیم کا؟ دیکھیں، جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے پہلی بار، تو اس وقت انہوں نے یہ جو نعرے لگائے تھے، جو پروگرام پیش کیا تھا، وہ وہی پروگرام تھا جو منموہن سنگھ نے اڈاپٹ کیا. اور اس وقت انڈیا بہت مشکل میں تھا. انڈیا کے زر مبادلہ کے ذخائر بہت کم ہو چکے تھے. انڈیا کی ایکسپورٹ بہت کم تھی، انویسٹمنٹ بہت کم تھی. مگر جب وہ لے کے چلے، اس وقت نرسمہا راؤ وزیر اعظم تھے اور وہ تھے فائنانس منسٹر تھے. اس کے بعد وہ وزیر اعظم بن گئے. وہاں تسلسل کے ساتھ وہ پروگرام پر عمل ہوا. ایک جملہ سنیے سر. وہاں 13 برس تک ڈاکٹر منموہن سنگھ کی معاشی پالیسی پر عمل ہوتا رہا، اور یہاں اگلے 8 سے 10 برس میں 2 سال کی میوزیکل دو سال کی. نواز شریف صاحب گئے، بے نظیر آ گئی، بے نظیر گئے، نواز شریف آ گئی، پھر وہ بھی گئے، پرویز مشرف آ گئے. ہم نے دیکھیے، ہم نے کہا ڈی نیشنلائزیشن، پرائیویٹائزیشن، وہ ابھی تک وہ جو ہمیں یعنی یہ ہمارے سفید ہاتھی ہیں، وہ ان کو اب ڈی نیشنلائز نہیں کر سکے. وہ تو ابھی تک وہیں کے وہیں ابھی تک وہیں کے ہزاروں ارب روپے ہمارے کھا گئے ہیں، اور ہر سال کھا رہے ہیں مسلسل. اور یہ جو 1972 میں جو سقوط معیشت ہوا تھا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ہاتھوں، جو ڈاکہ مارا گیا، ہماری پوری انڈسٹری برباد کر دی گئی، اس سے ہم ابھی تک نکل نہیں سکے. تو پہلا تو یہ کام یہ بھی کرنا ہے، یہ انویسٹمنٹ کونسل کا کام ہے، یہ بوجھ اتارے، اس کو ڈی نیشنلائز کرے، خسارے میں چلنے والی کمپنیاں بیچے. کون جان رہا ہے؟ اب آپ بلیڈ کرتے چلے جا رہے ہیں، آپ بلیڈ کرتے چلے جا رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں جناب مجھے خون کی بوتل لگاؤ. بلیڈنگ بھی تو روکے نا. چونکہ یہ ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز ہیں ناظرین، تو ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز میں ایکسٹرا آرڈنری میئرز بھی لیے جاتے ہیں، اس لیے جو عسکری قیادت بھی اس کمیٹی کا ہر پروسیس کا حصہ ہے، جس سے ایک شے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو اعتماد ہے وہ ریسٹور ہوگا. وہ جو ہرڈلز ہوتی ہیں، جو اگر سرکاری اگر پالیسی ہوتی صرف بیوروکریسی کی گورنمنٹ کی، تو اس پہ فائلوں کی نظر ہی ہو جاتی، اور پتہ نہیں کب. میں تو ایک بات اور کہوں گا. کیا؟ یہ جو فوجی اور سول قیادت کو مل کے نا کیا کرنا چاہیے؟ تعلیم کا شعبہ اس کو بھی درست کرنا چاہیے. تعلیم کا؟ ہاں جی، بالکل ٹھیک. صحت کا شعبہ ہے، اس کو بھی درست کرنا چاہیے. دونوں شعبے برباد ہو چکے ہیں، ان میں نظم و ضبط نہیں ہے. کتنے نصاب پڑھا رہے ہیں آپ؟ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں آپ ہائی اور پرائمری ایجوکیشن آپ نے آؤٹ سورس کر دی ہے پوری آلموسٹ. دیکھیں نا تماشا کیا لگایا ہوا ہے، کتنی قومیں بنا رہے ہیں ہم. اور پھر صحت کے شعبے کا جو حال ہے، اللہ کی پناہ. تو اس لیے کوئی اگر نظم و ضبط ایسے ہی ہو سکتا ہے اکٹھے مل کر، تو کر لیا جائے یہ کام. چلیے، کنسسٹنسی البتہ اس سارے پروجیکٹ میں اب اس کی انٹینشن واضح نظر آ رہی ہے کہ کنسسٹنسی ہوگی، کنٹینیوٹی ہوگی. اللہ کرے یہ ملک کے لیے خوش آئند ثابت ہو. وہ تو آپ کہتے ہیں نا، اب بڑی بچپن میں کہانی پڑھی تھی نا. کون سی سر؟ کچھوے اور خرگوش. ہاں جی، ہاں جی. کہ کچھوا جو ہے چلتا رہتا ہے اور وہ جیت جاتا ہے، خرگوش چوکڑیاں بھرتا ہے پھر سو جاتا ہے. تو ہم چوکڑیاں بھرتے ہیں پھر سو جاتے ہیں. ہر شعبے میں ہم نے یہی کام کیا. اللہ کرے اب نیند نہ آئے.